بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ اس وقت باہر جانے کا جنون لوگوں پہ سوار ہے، خاص طور پر نوجوانوں پہ یہ جنون بہت سوار ہے۔ ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، تو آج اس کا جائزہ لیتے ہیں، دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی۔ ہجرت اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہونا یا اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں منتقل ہونا، اگر یہ دین کے لیے ہو، دین کی اشاعت کے لیے ہو، دین کی حفاظت کے لیے ہو، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہو، تو یہ سنت نبی ہی نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم سلام علیہ کے سے یہ سنت شروع ہوئی ہے، اور ادیان کے اندر بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ ادیان انبیاء میں ان میں سے ایک جو مشترک ہے وہ ہجرت بھی ہے، اور دین اسلام میں ہجرت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، اسلامی سن، وہ ہجرت سے موسوم ہے۔ یعنی اسلام اور ہجرت، مسلمان اور ہجرت لازم ملزوم ہے۔ قرآن کریم میں ہجرت لفظ ہاجرہ، ہجرت کے جو الفاظ ہیں، لگ بھگ کوئی 21 مقامات پہ ہجرت آیا۔ ہجرت کا لفظ 21 مقامات پہ ہے۔ ایمان، ہجرت، جہاد، دین، ان تین اعمال کو بہت بڑا عمل قرار دیتے۔ یعنی ایمان کے بعد اگر بہت بڑا عمل ہے تو ہجرت ہے اور جہاد ہے، کہ دین کے لیے ایک بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہے، دین پر ایک شخص اپنی جان نچھاور کر رہا ہے۔ ہجرت دین کے لیے ہو تو قرآن کریم اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کرتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو شخص اپنا سب کچھ چھوڑے، ہجرت سے اس کی آخرت تو بنے گی بنے گی، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اللہ دنیاوی فراخی بھی دے گا، ترقی بھی دے گا۔ اور حضرت ابراہیم سلام علیہ کی ہجرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا کہ جب سب کچھ انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ نے سب کچھ دے دیا ان کو، اور ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور حکومت بھی رکھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ جو مسلمان ہوتے تھے تو ہجرت کرتے تھے، لیکن اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ ایک شخص ہجرت کر رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن ایک شخص مکے سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے، لیکن نیت اس کی کسی عورت سے شادی کرنے کی ہے یا دنیاوی ترقی ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت اپنی ذات میں کتنا ہی بڑا عمل ہے، لیکن اگر یہ کاروبار کے لیے، دنیاوی خوشحالی کے لیے اگر یہ ہجرت ہو رہی ہے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی میں ایک شخص مدینہ آ کے بھی ہجرت کر رہا ہے، اسے اس ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو گویا ہجرت دین کے لیے ہو تو یہ سنت انبیاء ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہی ہجرت دنیا کے لیے ہو تو دین اسلام اسے عبادت قرار نہیں دیتا، اور ایسی ہجرت کی دین حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد یہ جو مادی خوشحالی سے مالا مال اور زرخیز علاقے ہیں،
یمن ہے، شام ہے، اردن ہے، یہ علاقے یہ فتح ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یفتح الیمن فیاتی قوم یبصون فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، ویفتح الشام فیاتی قوم یبصون فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم، ویفتح العراق فیاتی قوم یبصون فیتحملون باہلہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہوگا، بہت سے لوگ مدینے چھوڑ کے یمن جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا یہ ہجرت کرنا اگلے معال کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے یہ ان کے حق میں مفید نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، لوگ یہاں سے ہجرت کریں گے، ان کے لیے یہ ہجرت مفید نہیں ہوگی، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر ہوگا۔ لیکن اس وقت کے لحاظ سے مدینہ مادی حوالے سے ترقی یافتہ شہر نہیں تھا، اور یہ علاقے زرخیز بھی تھے اور مادی لحاظ سے خوشحال بھی تھے۔ جنہوں نے ہجرت کی اور جو لوگ رہے، آج مدینہ کہاں ہے اور یہ اردن، شام اور یہ علاقے کہاں ہیں؟ قتل عام، ہجرت، غربت سب سے زیادہ انہی علاقوں میں عام ہے۔ اب دین، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشن گوئی تھی، یہ تو خود اسلامی دنیا کے اندر ایک شہر چھوڑ کے، ایک صوبہ چھوڑ کے دوسرے صوبے میں ایک مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ لیکن ایک شخص اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں، خاص طور سے غیر مسلموں کے ملک میں ایک شخص ہجرت کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس میں سب آپ نے منع فرمایا، کیونکہ اس میں دینی حوالے سے خطرات موجود ہیں، ایمان کا تحفظ ایک خطرہ ہے۔ آج حالات کا جبر ہو یا مادی خوشحالی کا لالچ ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، لوگ ایک بڑا سبب اس وقت پاکستان سے ہجرت کرنے کے یہ بھی ہے کہ یہاں ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، عدل نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ امن نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں ہمیں کم سے کم امن مل جاتا ہے کہ وہاں اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکتے۔ یہاں کے حالات ہیں، لیکن یہاں کے حالات کے ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ باہر کے ملکوں کے بھی تو حالات ہیں جو یہاں کے نہیں ہیں، نوعیت کا فرق ہے۔ باہر کے ملکوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں دنیا کا تحفظ تو ہو جاتا ہے، دین کا تحفظ نہیں ہوتا۔ آپ کی اگلی نسل نہیں تو اس سے اگلی نسل، ان کے مرتد ہونے کا خطرہ اس وجہ سے ہے کہ باہر کے ملکوں میں شراب یہ حلال ہے، دوسرے نمبر پہ رضامندی کے ساتھ بدکاری، جسے فورنیکیشن کہتے ہیں، یہ بھی حلال ہے۔ جس معاشرے میں بدکاری حلال ہو اور منشیات کی بدترین قسم شراب حلال ہو، تعلیمی اداروں میں یہ کھل کے ہو رہا ہو، بازاروں میں یہ کھل کے ہو رہا ہو، سمندر کے کنارے کھل کے ہو رہا ہو، وہاں آپ کے نوجوان بچوں کی اور بچیوں کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج۔ لہذا پاکستان میں جان کا مسئلہ، باہر ایمان کا مسئلہ۔ ایک بندہ چھوڑ کے یہاں سے ہجرت کر کے باہر کے ملکوں میں چلا جاتا ہے تو کم سے کم میں نے یہ دو مسئلے بیان کیے، تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ ایک شخص ایک جانور شیر کے خطرے کے پیش نظر اس نے چھلانگ لگائی دریا میں، اور دریا میں ایک مگرمچھ اس کے کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ مگرمچھ کا خطرہ قبول کیا ایک جانور نے شیر سے بچنے کے لیے۔ آج ہمارا حال بھی یہی، اللہ معاف کرے، مادی خوشحالی کے لالچ میں ہم اپنا ملک چھوڑ کے، خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو او لیول کر کے یہاں سے جاتے ہیں، ذرا سوچئے گا کہ ان کا اگلا مستقبل کیا ہوگا، اس معاشرے میں ان کے کردار کی حفاظت کیسے ہوگی جہاں یہ دو چیزیں قانوناً لیگلی الاؤڈ ہو۔ اس لیے میرا ہمدردانہ مشورہ ہے، ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کو ہر ملک پہ ترجیح دیں،
پاکستان موجودہ حالات میں جو بھی کچھ ہے باہر کے ملکوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔